ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے تحت پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم چنتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وہ باتیں، جو پرانی باتیں ہیں، پرانی یادگاریں ہیں، ان کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ تو چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، مولا علی کا مہینہ ہے، مگر ساتھ ساتھ اسی مہینے میں پوری دنیا میں جگہ جگہ نظر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کنڈوں کی نیاز دلوائی جاتی ہے، اور لوگ بڑے خشوع و خضوع سے اس نیاز کو انجام دیتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے ہی یادوں کا تذکرہ کریں گے جو ان نیازوں سے، کہ آج جو نیازیں ہوتی ہیں کنڈوں کی اور جو گزشتہ زمانے میں جس طریقے سے ہوتی تھی، ان کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو فرق پتہ لگ جائے گا کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے۔ مگر دیکھا جائے تو یہ نیازیں بہت ڈیولپ ہو گئی ہیں، بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں۔ پہلے تو گھروں میں، مختصر گھروں میں دو چار عزیز و اقربا آ کر اس نیاز کو چکھ لیتے تھے، اور اس کا سلسلہ جو ہے نیاز دینے کے فوراً بعد، عموماً فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد، جو بھی علاقے کا معزز آدمی ہوتا تھا یا پیش امام ہوتا تھا، وہ گھر پہ آ کے ہر گھروں میں نیاز دے جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو آتا تھا۔ تو وہاں پہ پاکستان میں تو چھٹیوں کا تصور ہی نہیں ہے، تو لوگ باغ اپنے بس نیاز چکھی اور پھر وہیں سے اپنے آفس نکل گئے۔ تو اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے دو بہت ہی محترم مہمان ہیں۔ ایک مہمان کو تو سب جانتے ہیں، تو میں ان کا تعارف بعد میں کراؤں گا۔ پہلے میں اپنے نئے مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے نیئر بھائی سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور ہمارے لیے بھی بڑے محترم ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے پہلے مہمان جناب اختر جعفری صاحب۔ اختر جعفری صاحب بیسیکلی ایک جرنلسٹ ہیں، اور بہت ہی زیادہ زندگی ان کی جرنلزم میں اور ادبی حلقوں میں گزری ہے، اور کون سا اخبار پاکستان کا ایسا ہے کہ جس سے یہ منسلک نہیں رہے ہوں۔ مگر خاص طور پر میں ذکر کروں گا اخبار جنگ کا، کہ جس سے آپ تقریباً 25-30 سال تک منسلک رہے، اور اس کے بعد آپ کا جو قیام تھا وہ سکھر سندھ میں تھا۔ اس کے بعد آپ کراچی آ گئے، کراچی میں بھی یہ سلسلہ رہا، اور پھر کراچی کے بعد یہ انگلینڈ لندن چلے گئے، وہاں بھی کافی عرصے رہے، پھر وہاں سے واپس آئے، اور پھر اس کے بعد کوئٹہ بلوچستان میں بھی آپ 4-5 سال رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور پھر اور بھی میں کہہ دوں کہ یہاں ٹورنٹو میں اس وقت مقیم ہیں، اور آپ نے ٹورنٹو میں بھی وہ جو ایک قلم کی جو عادت ہوتی ہے نا، تو وہ بھی نہیں چھوڑی، اور ٹورنٹو کے ایک مشہور اخبار، جی میں بھول گیا ہوں اس اخبار کا نام، اختر بھائی کیا نام ہے؟ پاکستان ٹائمز۔ جی، پاکستان ٹائمز میں بھی اپنے کالم لکھتے رہتے ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان جناب محمد عباس نیئر بھائی ہیں، جن سے ٹورنٹو کیا پاکستان اور انڈیا کے بھی لوگ بہت زیادہ واقف ہیں، اور بہت عمدہ نظامت کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہمہ جہت شخصیت ہیں
کہ ہم مذہب حقہ کے ہر پہلو پر ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ان کو بہت دسترس حاصل ہے، اور میرے پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، بلکہ میں جہاں کوئی مشکل ترین پروگرام ہوتا ہے تو میں زحمت دیتا ہوں نیئر بھائی کو، اور ان کی یہ محبت ہے کہ یہ میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. ابھی ایک اور بڑا کارنامہ، ساری دنیا میں مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی پر پروگرام ہوئے، ان کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر، مگر ایک پروگرام اسی قائم ٹی وی پر پیش کیا گیا جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، تقریباً 10 سے 11 گھنٹے تک مسلسل رہا ہے. اور اس کی نظامت نیئر بھائی نے کی، اور یہ ایک ریکارڈ پروگرام تھا کہ جس میں پاکستان، انڈیا، یورپ، امریکہ کا کوئی ایسا علاقہ جہاں اردو زبان جاننے والا اور جہاں عزاداری حسین نہ ہوتی ہو، وہاں سے اس شخص نے، اور وہ شخص جو بھی تھا وہ ادبی لحاظ سے اتنا معتبر شخص تھا کہ جس کی کہ کوئی انتہا نہیں. یہ ایک ریکارڈ پروگرام تھا اور بہت ہی عمدہ طریقے سے یہ ختم بھی ہوا. اس پروگرام کی ابتدا تو ہوئی مگر اختتام اتنا بہترین تھا کہ ہمارے مشہور نوا خان وارث جو ہیں، فرحان وارث، وہ آخر میں جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی کی قبر پر گئے اور وہاں پہ انہوں نے نوحہ پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم شہید سبت جعفر پہ کے قبر پہ بھی گئے اور کافی خبروں پر. تو اس طریقے سے اس پروگرام کا اختتام ہوا. تو یہ ایک ریکارڈ پروگرام ہے جس کے لیے میں نیئر بھائی کو اور قائم ٹی وی کو سلام کرتا ہوں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر. تو نیئر بھائی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمہ شخصیت ہیں اور ہر مذہبی پہلو پر دسترس رکھتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے ابھی بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے کچھ آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ کونوں کی نیاز کب اور کیسے شروع ہوئی، اور یہ نظر چھٹے امام سے ہی کیوں منسوب ہے؟ کچھ بیان فرمائیے گا اس میں. اختر بھائی اور دیگر شرکا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذوالفقار بھائی، کونڈوں کی نظر اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ مٹی کے جو کنڈے ہوتے تھے اس میں نظر دی جاتی تھی، اس لیے اس کو کنڈوں کی نظر کہا جاتا ہے. لیکن ایکچوئل اس کا نام جو ہے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس کی ابتدا انڈیا میں ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ عرب سے چلی آ رہی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی سادات ہیں وہ عرب سے ہجرت کر کے، ظاہر وہاں پریشانی بنو امیہ بنو عباس کے دور میں اتنے مسائل تھے کہ وہاں سے ہجرت کر کے ایران اور افغانستان اور پاکستان یا برصغیر پہنچے. وہ کچھ روایتیں جو وہاں سے لے کے آئے تھے، وہ تمام روایتیں ہم نے برصغیر میں سنبھال کے رکھی، جو کہ عرب اور ایران میں ہوتی تھی. اس کا دوسرا رنگ، اس کو دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے ہمارے انداز. جی ان کا عزاداری کا رنگ بھی الگ ہے، ہماری عزاداری کا رنگ الگ ہے، ان کی نیازوں کا رنگ الگ ہے، ہماری نیازوں کا. بالکل. یہ سارا دیکھیے، اس میں منت ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور اس منت کے تحت ہم یہ نظر دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور یہ ہمارے یقین اور اعتماد کامل ہے کہ جب ہم نظر دینے کے بعد وہاں اس میں سے منت اٹھاتے ہیں، منت کھاتے ہیں، وہاں کوئی منت مانتے ہیں تو منت پوری ہوتی ہے. بس ایک جائز اور شرعی حاجت ہو، شرعی منت ہو. اس میں کیونکہ میرے ادھر ہمارے بہت ہی محترم ظاہر ہے اختر جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ مزید تفصیل بتائیں گے. لیکن میں اس میں گزارش کروں کہ ہم نے اپنے لڑکپن میں اس کو بڑا جوش و خروش سے دیکھا ہے ہم نے، اور آج بھی ہم اس میں بڑا، گو کہ کووڈ کی پابندیاں ہیں لیکن آج بھی ہم جو اس کی تیاری ہے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں.
جو اس نیاز کا حق ہے اس کی انداز سے مناتے ہیں کہ جو اس نیاز کا حق ہے. جی اب اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں تو جو ہم نے دیکھا جب پاکستان میں جو ابتدائی دور تھا، ہم لوگ اجداد ہمارے ہجرت کر کے آئے تھے، انتہائی مشکل دور تھا، زیرو سے شروع کی زندگی. تعلیم یافتہ لوگ تھے، مہذب اور لوگ تھے، تہذیب ساتھ لے کے آئے تھے، تہذیب ازا اور تہذیب محمد والے محمد ساتھ آئے تھے، اس کو اسی انداز میں نبھا رہے تھے. جب ہمارے سال میں 2 مرتبہ گھروں پہ رنگ ہوتا، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میرے گھر پہ سال میں 2 مرتبہ رنگ ہوتا تھا، ایک رجب آنے سے پہلے اور ایک محرم سے پہلے. اچھا رجب کی، کیونکہ 13 رجب کو مولا کا جشن، مولا کا خوشی کا دن، ہم بڑے زور سے مناتے ہیں، اور پھر رجب کنیکٹ ہو جاتا ہے شعبان کے ساتھ، اور پھر شعبان کے ساتھ رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں مہینے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ہم اس میں مختلف جو ہمارے گھروں میں آمد و رفت بڑھ جاتی ہے. اب جیسے رجب 13 رجب پہ بہت سے گھروں میں بھی جشن ہوتے تھے، اور 13 رجب کو 22 رجب کو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کنڈوں کی نظر کہا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں. پھر شعبان کے سارے جشن، پہ رمضان. تو اور دوسری جو کلر ہوتا تھا، رنگ و روغن ہوتا تھا محرم سے پہلے، محرم سفر اور ربیع الاول پورا 3 مہینے کور ہوتے تھے. گھر چمکتا ہوا، صاف ستھرا، پاک و پاکیزہ ہو، باقاعدہ دھلتا تھا گھر، اور پھر اس سے رنگ و روغن ہوتا تھا. یہ 2 ایام، 2 سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا. اچھا اس میں کیونکہ ہمارا لڑکپن کا دور تھا اور جوانی کی ابتدا تھی، تو اس کو ہم بڑے مذہبی عقیدہ اور جوش اپنی جگہ، ہم اس کو تھوڑا سا انجوائے بھی کرتے تھے، اور لیکن ایسا انجوائمنٹ جو ہمارے عقیدے پہ ضرب نہ پہنچے. بے شک بے شک. اگر میں اس سوال کو جاری رکھوں تو میں گفتگو کرتا رہا ہوں ذوالفقار بھائی، یا بیچ میں آپ سوال کریں گے مزید؟ جی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایک آگے بڑھا کر میں پھر اختر بھائی کے پاس جاؤں گا، بلکہ پہلے بریک لوں گا، اس کے بعد اختر بھائی کے پاس جاؤں گا. کہ آپ کی ساری بات کا جو لب لباب ہے یہ ہے کہ کنڈوں کی نیاز کی تیاری میں طہارت کا خیال رکھا جاتا تھا ہر گھر میں، کیونکہ سب سے اولین اس نیاز کی جو شرط تھی وہ تھی طہارت، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ اس میں خواتین کو ملوث نہیں کیا جاتا تھا، صفائی ستھرائی اور اس کی سامان کے لیے سب مہیا کرنا یہ رہتا تھا. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اس کا ٹکیاں ہوتی تھی، اس زمانے میں صرف ٹکیاں ہوتی تھی یا کھیر اور پوری ہوتی تھی. آج کل کی طرح چھولے، دہی بڑے اور حلیم اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. نہیں ذوالفقار بھائی، یہ سب ہوتا تھا، میں اس میں تفصیل بتاؤں گا. اچھا چلیے تو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اختر بھائی کے پاس حاضر. جی ناظرین، آپ ہماری گفتگو میں شامل رہیں، بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں واپس. کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے محترم اختر جعفری صاحب موجود ہیں. اختر جعفری صاحب کی پیدائش بھی انڈیا کی ہے، انہوں نے انڈیا بھی کچھ دیکھا ہے. اس کے بعد سندھ میں سکھر میں بھی رہے ہیں، کوئٹہ میں بھی رہے ہیں، لندن میں بھی رہے ہیں. تو میں چاہوں گا جعفری صاحب سے کہ آپ مجھے کم سے کم بیان کریں کہ آپ نے یہ کنڈوں کی نیاز کوئٹہ میں بھی دیکھی ہوگی، سکھر میں بھی دیکھی ہوگی، انڈیا میں بھی دیکھی ہوگی. تو کچھ بیان کریں کہ کچھ یادیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. بات یہ ہے کہ میں 1936 کی پیدائش ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، اور آج میں 86 سال میں چل رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں نے رنگا رنگ کی دنیا دیکھی. میں نے اپنے لڑکپن میں آگرے میں اور شاہ گنج میں خاص طور پہ، بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ رزق حلال جو ہے وہ اس میں خرچ کیا جائے. بنیادی بات یہ تھی. تو برکت و خیر و برکت کی اسی وجہ سے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارا محرم کی طرح یہ بھی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے.
یہ ہماری معاشرتی تربیت گاہ ہے جی کہ جس وقت یہ دن آتا تھا تو اس سے پہلے تمام گھر کی صفائی کرنا، تمام چیزوں کو اتنا پاک و پاکیزہ کرنا، اور خصوصی طور پہ کنڈے لائے جاتے تھے، کیونکہ کنڈے جو تھے وہ موسٹلی ہندو بناتے تھے، ہندو کمہار. تو ان کو لا کے، اور یہ میں آگرے کی بات کر رہا ہوں، لا کے ان کو پاک کیا جاتا تھا، پھر دھوپ میں ان کو رکھ دیا جاتا تھا. اس روز جو ہے خواتین جو تھی ساری رات وہ بالکل باغسل ہو کے، بالکل پاکیزہ ہو کے، وضو کر کے اس کی تیاری کا سلسلہ شروع کرتی تھی، اور تیاری ساری رات ہوتی تھی. جی. اچھا، اس میں صرف یہی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ خواتین دوسروں کے گھروں میں جا کے بھی مدد کرتی تھیں. اور ایک دوسری بات یہ کہ شاگن جو تھا وہ کوئی محلہ نہیں تھا، خاندان تھا. تو ہر ایک کے یہاں آنا، ہر ایک کے یہاں، کسی کے یہاں اگر مین پاور نہیں ہے تو وہاں جا کے ان کی مدد کرنا. اچھا، اس کے بعد جو اشیاء خریدی جاتی تھی اس کے لیے سخت تاکید یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کے یہاں سے لے کے آئی جائے، ہندو یہاں سے نہ لے کے جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ اماں ہماری اور ہماری بہنیں جو تھی اس کی تیاریوں میں لگ جاتی تھی، وہ ساری رات بناتی رہتی تھی. اچھا، وہ نیر صاحب کا بات کہی صحیح ہے، نیر صاحب نے جو کہا وہ چونکہ نیر صاحب اس دور میں نہیں ہے، میں اس دور کا ہوں. تو وہاں صرف ٹکیاں بنتی تھی اور اس کے بعد کھیر بنتی تھی، کھیر اور پوری. جی. اچھا، اس کے بعد جناب یہ کہ رات کو وہ پکا کے اور صبح اذان کے وقت اس پہ اذان نیاز دی جاتی تھی. اس کے بعد سب کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے، کوئی انویٹیشن نہیں ہوتا تھا. لوگ آتے تھے، ان سے کہتی جی آپ نیاز ہمارے یہاں چکھ لیجیے. یہ کوئی دعویٰ انویٹیشن نہیں ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے. وہ رواج تھا کہ نیاز چکھنے کا. پہلے کہتے تھے کہ بھی ہمارے گھر نیاز ہے، آ کے ادھر چکھ لیجیے. اچھا، وہ چونکہ اتنی جگہ کھائی جاتی تھی کہ وہ چک کے چلے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ جو تھا وہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی کھاتا تھا اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ زمین پہ نہ گرنے پائے. اچھا، کھانے کے بعد اس کے ہاتھ جو تھے وہ عام اس میں نہیں دھلائے جاتے تھے، بلکہ یا تو کیاریاں ہوتی تھی یا گھملے ہوتے تھے، اس میں اس کے ہاتھ دھلائے جاتے تھے تاکہ وہ ریشے جو ہیں وہ زمین پہ نہ گرے. اس کا خیال رکھا جاتا تھا. آپ کی یادداشت کے لیے میں کہہ دوں کہ اس زمانے میں سلپچیاں ہوتی تھیں تو اس میں ہاتھ دھلائے جاتے تھے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ باہر لے جانے پہ سخت پابندی تھی اور خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ باہر نہ جائیں. اس کے بعد میں یہ کہ اس میں پابندی نہیں تھی کسی کی کہ اہل تسنن ہے یا شیعہ ہے یا کون ہے. ہر آدمی آتا تھا اور ہر آدمی کھا کے چلے جاتا تھا، بلکہ اہل تسنن بھی کرتے تھے بعض لوگ جو تھے. اچھا، ان کا ایک مطلب ہمارے ہاں چونکہ صبح ہوتی تھی، ان کے یہاں ہوتی تھی شام کو. تو اچھا، اسی طریقے سے سارا دن سلسلہ چلتا رہتا تھا اور مغرب کے قریب اس کا اختتام ہو جاتا تھا. اس کے بعد ہمارے ہاں شاہگنج میں ہمارے والد کے ایک دوست سے گلابی لال ان کا نام تھا، وہ خصوصی طور پہ آتے تھے. اچھا، گلابی دھوتی، گلابی کرتا، اور والد نے انہیں گلابی رنگ کے شیشوں کا چشمہ بنا کے دیا ہوا تھا. تو ان کے لیے بغیر نیاز کی ٹکیاں جو تھی وہ رکھی جاتی تھی خصوصی طور پر، اور وہ کھا کے کھاتے تھے. ایک خوجے ہمارے آتے تھے علی حسین جو تھے وہ سونے رنگ کی، بلکہ سونے کا پانی کی ہوئے پگڑی پہنتے تھے، اور وہ بھی اس دن لازمی تھا ان کا آنا کہ علی حسین آ رہے. تو اس طریقے سے لوگ اچھا، چونکہ خاص طور پر تقدس تھا، چھوٹے بڑوں کو، بڑے جو تھے وہ چھوٹوں کو تہذیب سکھاتے تھے، کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے نہ، اور پھر اس کی تاریخ بتائی جاتی تھی کہ تاریخ کیا ہے. اس کے بعد ہوا سلسلہ جناب یہ کہ سکھر سے ہم نے جب مراجعت کی تو ہم بھوپال گئے. بھوپال میں جب آیا 24 رجب تو وہاں یہ بات مشہور تھی کہ یہاں پہ صاحب شیعہ جو ہے وہ تقیہ کر کے رہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا جائے کہ آپ شیعہ ہیں. اچھا، تو وہاں یہ بندوبست کیا گیا کہ ہم لکھیرے پورے میں رہتے تھے، اور لکھیرہ پورہ وہ محلہ تھا کہ جو نواب صاحب تھے ان کی پوری ننیال اس محلے میں رہتی تھی. تو اماں جو تھی اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ پکاتی تھی. ہم تھے، ہمارے نانا تھے، ہماری نانی وہاں تھی. یہ لوگ آتے تھے چپکے سے چوروں کی طرح کھاتے تو کھا کے چلے جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے جعفری بھائی، ابھی آپ سے انڈیا کی باتیں ہوئی
تو میں ابھی نیر بھائی کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ سے پاکستان کی بھی باتیں سنیں گے. تو نیر بھائی آپ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ پہلے بھی مطلب یہ صرف ٹکیاں اور کھیر پوری نہیں ہوتے تھے بلکہ اور بھی لوازمات ہوتے تھے. تو وہ ذرا شیئر کریں کہ ہم نے تو بھیا بچپنے میں صرف ٹکیاں اور کھیر پوری ہی دیکھی. جی نیر بھائی. آپ اس وقت گلبہار میں رہتے تھے, میں حسن کالونی میں رہتا تھا, پیدل کا فاصلہ تھا ہمارا آپ کا. جی جی بالکل فاصلہ کم تھا. تو حسن کالونی میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد رہتی تھی, اور جو ابھی جیسے اختر بھائی نے بتایا اہل تسنن بھی بہت ذوق اور ادب کے ساتھ بڑا اہتمام کرتے تھے, بڑا اہتمام کرتے تھے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے شاید وہ نظر گھر پہ نہ کر سکے تو وہ ہمارے یہاں شیئر کیا کرتے تھے. جی جی جی. وہ اب ایک دن 2 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے آ گئے امی کے پاس کہ بھائی وہ بہن وہ ہم نے منت اٹھائی تھی, منت ہماری پوری ہو گئی, اب ہم منت بڑھانا چاہ رہے ہیں, بتاؤ کیا کریں. تو امی یا تو ان کو مشورہ دے دیتے کہ آپ ٹکے بنا لیں یا کھیر بنا لیں. وہ کہتی تھی نہیں آپ سادات لوگ ہیں, آپ بنا لیں اور جو اس کا معاوضہ ہو وہ ہم سے لے لیے. پھر اس میں یہ ہوتا تھا مجھ سے کہتے تھے نہیں آپ میدا سوجی اور جو ٹکیا بنانے کے لیے ہے کھوپرے کا جو پسا ہوا کھوپرا اور یہ سب چیزیں آپ مہیا کر دیجئے, بنا ہم لیں گے. تو وہ 14 ٹکے کے اوپر وہ بھی اچھا نظر 14 ٹکے پہ ہمارے یہاں تو 14 ٹکے بھی دی جاتی تھی. اور اس حساب سے وہ جو پھر وہ اس میں کسی کو کھیر دے دیتے, ٹھیک ہے آپ کھیر بنا لیجیے ہمارے یہاں, یا کھیر زیادہ ہوگی اور ٹکے زیادہ ہوگی تو اسے کہہ دیے کہ آپ جلدی میں ہیں تو آپ مٹھائی لے آئیے دکان سے. تو وہ دکان سے مٹھائی لے آتی تھی اس پہ. تو یہ باقاعدہ پورا ایک اچھا خاصا سلسلہ ہوتا تھا. لیکن نظر کی ہے جتنی منت ہوتی تو اسی حساب سے رکھی جاتی تھی. اگر ہماری 2 منت پوری ہوئی تو 14 کی 2 ہم نے لے لی, باقی اہل محلہ میں کسی کی منت پوری ہوئی تو وہ, اور کھیر اسی طرح سے. لیکن اس کے علاوہ بھی ٹکیے بنتی تھی بغیر نظر کی. جی جی. اور ابھی جیسے قبلہ نے بتایا حقیقتاً ہم ہاتھ تک جو ہے وہ پہلے تو ٹھیک ہے چکھنے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں, لیکن چکھنے کے بعد ہاتھ باقاعدہ یا تو پیاری میں یا اس میں یا سلپچی میں ہاتھ دھلوائے جاتے تھے کہ وہ جو کھا رہے ہیں آپ وہ نظر کے کھا رہے ہیں. میں ذوالفقار بھائی تھوڑا سا دلچسپی کا رنگ پیدا کروں گا کہ ہمارے زمانے میں تھوڑا سا لڑکپن میں جب ہم کالج پہنچ گئے تھے تو وہ بچپن میں تو امی پاپا کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے, لیکن کالج میں پہنچنے کے بعد تھوڑا سا ہاتھ پیر ہم نے باہر نکالے تھے اور بہت زیادہ باہر نکل گئے ہم. اس میں ہوا یہ کہ رات میں امی اور بہنیں وغیرہ سب ٹکیا وغیرہ سب تیار کرتی تھی نظر کی, اور بغیر ہم لوگ کو کام ہوتا تھا لڑکوں کا مکھیا مارنا. اس معاملے میں تھوڑا آٹے میں مکھی مارنا بڑا مشکل کام ہے. ہم سے اچھا ہوتا نہیں اس میں ہوتا یہ تھا نیر بھائی کہ جو وہ بادام پستے تھے تو جب وہ ہم مکھیاں مارتے تھے تو وہ پستے تھے ہمارے مکھیوں میں. تو وہ میں بھاگتا تھا, لیکن میں امی کسی نہ کسی طرح پکڑ کے بٹھاتی تھی. میرا چھوٹا بھائی لیکن وسیم وہ اس میں سارا کام وہ مکھیاں مارنے کے بعد میں دونوں چھوٹے بھائی کاشی بات سے وہ شریک ہو گئے, لیکن میں ہمیشہ سے بھاگتا تھا. اور میرے کیا ہوتا تھا جیسی 2-4 مکھیاں ماری ہم نکل گئے باہر. اور اب آپ کی طرف آتی ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ صرف ٹکی اور کھیر نہیں جناب, اب ہم جو ہے محلے کا گشت شروع ہوتا تھا ہمارا. اور آپ پرانے زمانے کی جو محبتیں تھیں ہم رہتے تھے بچپن وہ ختم ہو گئی. دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا اور ہر خاتون جو ہے وہ خالہ ہوتی تھی اور ہر جو ہے لڑکی اس گھر کی بہن ہوتی تھی. اب کسی بھی دروازہ کہاں خوشبو سونگی کٹکھٹایا, ہاں آگے نہیں تھی, اندر مارو خالہ نہیں ہم نہیں مارا. اچھا ہم جاتے تھے مخبری کرنے کہ خالہ کے یہاں صبح نظر کے ساتھ ساتھ نظر میں کیا کیا ہوگا. ہاں ہمارے یہاں یہ سب سارا وہ ایک پورا محلے گراؤنڈ لگا کے رات میں گھر آئے تیار ہو جاتی تھی. امی کرنی چلو آپ سو جاؤ, صبح فجر سے پہلے اٹھتے تھے. ہے یہاں پہ ہم فجر کی بات بھی دے دیتے ہیں نظر, وہاں ہم فجر سے پہلے اٹھتے تھے. پاپا پورے فیملی کھڑی ہوتی تھی, امی بہنیں ہم سب بھائی. پاپا نظر دیتے تھے اور نظر دے کے
میں پاپا کے ساتھ اور میں چھوٹا بھائی ہم مسجد چلے گئے نماز پڑھنے فجر کی نماز کے بعد. اب اس میں دیکھیے آپ ترتیب دیکھیے آپ کنڈے کی 22 رجب کے جو اہمیت اور وہ مطلب خوبصورتی اس کی بیان کر رہا ہوں. فجر کے بعد جتنے بزرگ مسجد میں نماز فجر پڑھنے گئے وہ سب پورے ٹولی کی شکل میں ایک کونے سے شروع ہوتے تھے. اچھا صبح کے وقت جو ہے وہ اکثر گھروں میں ٹکی اور کھیری ملتی تھی صبح کے وقت. میں تائید کر رہا ہوں آپ کی اس بات. صبح کے وقت فجر کے وقت ہم لوگ نہیں نکلتے تھے. ہم وہ نماز کے بعد پاپا نے اشارہ کیا ہمیں کہ جاؤ, تو ہم گھر جا کے فوراً انتظامات جو تھوڑی بہت امی کے ساتھ رکھے. اچھا اس میں مردانہ الگ اور زنانہ الگ حساب کتاب ہو جاتا تھا. ہم تو اس میں وہ پاپا سب کو لے کے آ رہے ہیں اور ہم ساری سیٹنگ ویٹنگ کر کے رکھ دیتے تھے, اور جو ہاتھ دھلانے کے انتظام اور اس کا تولیہ والیہ سب صاف ستھرے نئے تولیے لا کے رکھے جاتے تھے خاص طور پر اس دن کے لیے. تو وہ آئے, لوگوں نے نظر چکی تمام بزرگوں نے, اور جیسی وہ پٹ کر کے سو جاتے تھے 4 گھنٹے نیند لے کے آرام سے. اچھا کالج کے زمانے سے ہم کالج گول ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد جب ڈاپ پہ بھی جانے لگے تو وہ ہاف ڈے ہم لے لیا کرتے تھے پہلے سے کہ 22 کو ہم ہاف ڈے 12 بجے کے بعد آئیں گے. تو وہ 9 بجے ہم باہر نکلے. پوری ٹولی کے ٹائم جو دوستوں کا ٹائم تھا وہ سب ایک جگہ تھا. ہمارے حسن کالونی میں ایک جگہ تھی قلعہ خیبر. ہمارے غیور حسین نقوی صاحب, مولانا اجمال منصر نقوی جو ہمارے ٹورنٹو میں ہوتے ہیں, ان کے چھوٹے بھائی تھے غیور حسین نقوی. انہوں نے اپنے گھر کا نام قلعہ خیبر رکھا تھا. کونے کے گھر تھا اور اس میں چبوترے انہوں نے بنا رکھے تھے, چوپال بنائی پوری. لوگ شام کو چوپالیں بیٹھتی تھی شام کو. تو ہم 9 بجے وہاں سارے دوست جمع ہو گئے. وہاں ہم نے آپس میں تبادلہ شروع کیا خبروں کا کہ آج کس کے گھر میں کیا کیا ہے. یہ آپس میں تبادلہ ہوا کہ بھائی کیا کیا ہے. سب نے آپس میں بتایا بھائی آج فلاں گھر میں یہ ہے, فلاں گھر. اپنے گھروں کا نہیں بتاتے تھے ہم صبح کے وقت اپنے گھروں کا نہیں بتاتے تھے. جو دوست جتنے بھی تھے وہ یہ طے شدہ بات تھی کہ ہمارا یہ جو ایک دوسرے گھر یہ غربت کا وقت ہوگا. جب کہیں کچھ نہیں مل رہا ہوگا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر جایا کریں گے. یہ غربت کا. تو اس میں بچوں کو بلایا, آپ رہا چھوٹے بچوں خاص طور پہ, کیونکہ جب یہ بزرگ صبح فجر کے بعد پھر ہماری گھر کی خواتین نکلتی تھی. امی نکل گئیں اور سارے انتظامات اب بہنوں پر ہمیں دیکھنے ہیں گھر میں. امی نکل گئی صبح اور 8:30 9 بجے تک واپس آئے. 9 بجے کے بعد یہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں نکلتی تھی. سارے یہ پورا سیٹ اپ بنا ہوا تھا. پورا سیٹ اپ. نیئر بھائی, میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی بات سے مربوط 2 چیزوں کا اضافہ کرتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی جو کنڈوں کا تصور ہے, جو تعداد ہے وہ 14 ہی ہے. 14 ٹکیاں اور 14 پوریاں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے, جو نیاز دینے آتا تھا تو جب ہماری والدہ یا والد ہمارے جب وہ لگاتے تھے نا, کیا کہتے ہیں میز پہ جو سجاتے تھے, تو وہاں ساتھ میں 1.25 روپے رکھ دیتے تھے کہ وہ جو پڑھنے والا ہوتا تھا نیاز, وہ اس کا وہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھا کے چلا جاتا. وہ خود نہیں اٹھاتا تھا, مگر وہ بعد میں جب وہ نیاز دے چکتا تھا چکتا تھا تو قبلہ یہ آپ کا یہ نظر رہ گئی ہے آپ کی. تو ناظرین, ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک پہ, اور اس کے بعد پھر ہم اختر بھائی کو پاکستان لے کر آئیں گے. جی ناظرین, ایک چھوٹا سے بریک کی زحمت. کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے, ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے. بریک سے واپس آ چکا ہوں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ جناب نقی علی خان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. ماشاءاللہ, میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں, اور ان کے لیے میں کیا کہوں, صرف 2 لفظ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی مشہور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ابتدا استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے رکھی تھی. اور نقی علی بھائی کی جو خصوصیت ہے کہ جو ان کو ورثے میں
آواز اور گلا اللہ نے عطا کیا ہے وہ زیادہ تر اپنے سوز سلام اور منقبت کے لیے کیا کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. تو جعفری بھائی آپ بتائیے گا. پھر ابھی نیر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں تو پھر نیر بھائی کے بعد پھر ہم نقلی بھائی سے بھی ایک سنیں گے منقبت. یوں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا مہینہ ہو اور کیا کہتے ہیں ذکر معصومین ہو اور مولا علی کی منقبت نہ ہو اور نقی علی خان بیٹھے ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. جی جعفری صاحب آپ. تو سر بات یہ ہے کہ ہم یہ تو پاکستان کی بات یہ ہوئی کہ ہم تو پاکستان میں کم رہے, کراچی میں کم رہے, سکھر میں رہے. جی جی. اور سکھر میں جو معمولات تھے وہ وجہ سے وہی تھے جو کہ ہندوستان میں تھے. اور وہ تمام روایات جو تھی وہ قائم رہی. تو اس کے بعد پھر ہمارا اتفاق ہوا امریکہ جانے کا. تو امریکہ ہم جب گئے تو امریکہ میں بھی 22 رجب آئی. تو 22 رجب میں بھائی محمد جو بھائی جون جو تھے ہماری بھانجی کے شوہر ہیں ماشاءاللہ, تو مولوی ہو گئے پورے. تو ہم ان کے ساتھ ہم جاتے تھے کھانے کے لیے. تو وہاں پہ جن کے یہاں نظر ہوتی تھی اس کی پہچان جو ہوتی تھی کہ جس کے دروازے کے سامنے بہت زیادہ جوتے پڑے ہوں وہاں نظر ہے, وہ دیکھتے ہوئے بھائی یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے. تو وہاں جو ہم گئے تو وہاں پھر ہم نے پہلی دفعہ دیکھی کہ یہ ٹکیاں اور کھیر کے ساتھ وہاں پہ ایسیسریز پھر بہت تھیں کہ وہ, بلکہ وہاں یہ کہ ٹکیا جو تھی وہ بیچاری پیچھے رہ گئی تھی, باقی چیزیں آگے نکل آئی تھی. تو یہ وہاں کا ہم نے مزہ چکھا. ابھی 2 سال پہلے پچھلے سال میں تھا لندن میں. جی تو میں وہاں جب ایک صاحب مجھے حیدرآباد کے تھے امیر مقصود صاحب, مجھے وہ ایک جگہ لے گئے. تو وہاں ہم نے جو جا کے دیکھا تو جناب وہاں پہ کوئی بلا مبالغہ کوئی 20-25 ڈشز تھیں. پوری میز جو تھی وہ بھری ہوئی تھی. تو خیر ہم کھاتے رہے. بعد میں جو صاحب خانہ تھے تو میں نے کہا کہ وہ مسمات کہاں ہیں جن کے طفیل ہم یہاں ہیں. بولے حضرت کیا کہتے ہیں, کون سی مسمات؟ میں کہا سب وہ ٹکیاں کہلاتی ہیں. آئے بھائی وہ ٹکیاں لاؤ. تو وہ جناب وہ ٹکیاں بھول گئے تھے اس میں لانے, تو ٹکیاں لائی گئی. تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ بیچاری ٹکیاں پیچھے چلی گئی ہے, باقی ساری چیزیں آگے چلی آئی ہیں. آگے چلی. اچھا جعفری بھائی اب بائی انویٹیشن ہو رہا ہے. آپ سے ابھی گفتگو جاری رہے گی, مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنی پروگرام میں تبدیلی لانی ہے. نقی بھائی آ گئے ہیں. ارے خان صاحب ان کو سن کر ذرا ہمارے دلوں کو یہ اور گرما دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر نیر بھائی سے سنیں گے, آپ کے پاس بھی آئیں گے. بسم اللہ. نقی بھائی جی ہو جائے کوئی مولا علی کی شان میں کوئی ایسی منقبت کہ ہمارے جعفری بھائی, ہمارے نیر بھائی اور مجھ سمیت اور وہ سارے ہمارے جزاک اللہ ناظرین جو ہے نا وہ جھوم جائے. سب سے پہلے السلام علیکم اور سب کو میری طرف سے, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ, عباس بھائی کا اور سارے جتنے ہمارے اس پروگرام میں ہیں سب کا, کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. مولا کی حاضری ہے بہت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی. ہمیشہ سے یہ ایک بڑی میرے لیے خاص کر اور ہمارے جتنے ہم مولا کے چاہنے والے ہیں ہم سب کے لیے ہمیشہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ سرکار کی شان میں کچھ کہا جائے, کچھ ہماری زبانی کہا جائے. اور میں کچھ پیش کرتا ہوں. عطا جی. آپ کو مانا آ جائے. یا علی آپ کو مانا جائے, نہ جہنوں میں زمانہ جائے. کیا کہنے, واہ 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 نقی بھائی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مانا جائے نہ جہنوں میں زمانہ
جائے، نارے جہنم میں زمانہ جائے. واہ 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 واہ. یا علی آپ کو مانا جائے. ہر طرف گونجے حیدر حیدر، ہر طرف گونجے حیدر حیدر، جس طرف بہلول دیوانہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. منقبت پیش کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. جس طرف بہلول دیوانہ جائے. واہ واہ واہ. نہ جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے. آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، آپ کے گھر کا یہ آئین رہا. آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، یہ آئین رہا، دین بچ جائے گھرانہ. دین بچ جائے گھرانہ بہت عمدہ، بہت عمدہ. یا علی آپ کو مانا جائے. یہ وہی گھر ہے جہاں سے راہب، یہ وہی گھر ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں کا خزانہ لے کے بیٹوں کا خزانہ. نہ جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ نقی بھائی. اگر ہم دیکھیں گے وقت ملا تو ہم آپ سے ایک کلام اور نکال کے رکھ لیں، آپ کو دیں گے. جی نیئر بھائی آپ کے پاس آ گیا ہوں میں. ذوالفقار بھائی، ہاں وہیں سے تسلسل جوڑتا ہوں کہ ہم صبح 9 بجے ہم نوجوانوں کی ٹولی نکلتی تھی اور پھر وہاں آپس میں تبادلہ ہوتا تھا کس کے یہاں کیا ہے. اب کیا چیز پوچھی جاتی تھی، کیونکہ ٹکے اور کھیر تو سب طرف یہ طے شدہ بات تھی. اب مجھے بھی پتا تھا کہ میری والدہ صبح نظر کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھتی ہیں تو پھر وہ چھولے، دہی بڑے، شامی کباب یہ بنتے ہیں. تو وہ بچوں سے پوچھا جاتا تھا، ہاں بیٹا یہ بتاؤ کہاں پہ کیا کیا ہے. کہیں سے خبر ملتی تھی کہ قیمہ بھنا ہوا قیمہ ہے، ساتھ میں پوری ہے. کہیں سے خبر ملتی تھی پوری کے ساتھ چھولے ہیں. اور پھر قیمے کی بھی مختلف اقسام ہوتی تھی. کہیں مٹر قیمہ ہے، کہیں جو ہے آلو قیمہ ہے، اور کہیں پالک قیمہ. پھر چھولے کے ساتھ کہیں وہ آلو کی ترکاری ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک سالن اور بنتا تھا، وہ پیاز کا جس میں سے پیاز کا سالن، اسٹو کے ساتھ. تو اب وہاں طے ہوتا تھا کہ بھائی ابتدا کہاں سے کی جائے. تو جہاں ہوتا تھا کہ بھائی بھنا ہوا قیمے سے شروع کرتے ہیں. وہاں گئے، ہم نے نظر چکھنے کا حکم تھا. باقی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، باقی چیزیں تو کھانے کے لیے رکھی ہوتی تھی. تو نظر صبح ہم نے گئے سب سے پہلے تقدس اور احترام کے ساتھ اور منت مراد کے ساتھ دعا کے ساتھ. وہ جو احترام تھا وہ اپنی جگہ
حالت میں برقرار رہتا تھا. تو وہ نظر چکھی. نظر چکھنے کے بعد ہم نے کہا بھائی خالہ کیا ہے. خالہ نے رکھ دیا سامنے. اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ وہ کروا کے پھر وہ چکھنے کے بعد کالج چلے گئے. 1 سال ہو گئے. دوسرے سال ہم نے اس کا اسٹارٹ نیٹ ورک ہم نے اس طرح سے رکھا کہ ہم پہلے سے مخبری کر لیتے تھے. اب ایک دن پہلے خالو کے پاس پہنچ گئے. خالو کیا کیا شاپنگ کر لی آپ, کیا کیا لے آئے. اب انہوں نے بتانا شروع کرنا ہے. ارے بیٹا گوشت بہت مہنگا ہو رہا ہے, قیمہ اٹھایا ہے. کل یہ کہہ رہی کباب بنانے کو تو قیمے کے ساتھ چنے کی دال لایا ہوں. اور کہیں سے خبر ملتی تھی کہ صرف قیمہ لائے, کہیں سے خبر ملتی تھی تو گوشت لائے. تو یہ پوری ایک دو دن پہلے سے ہمارا یہ سارا نیٹ ورک, ہر تمام دوست ایک دوسرے سے مخبریاں طے ہو جاتی تھی. اور وہ آپس میں آج ان کے یہاں فلاں چیز بنے گی, نمکین میں یہ فلاں چیز. تو بہت ساری ڈشیں بنتی تھی. ابھی جو اختر بھائی نے ذکر کیا امریکہ کا اور لندن کا, یار کینیڈا میں بھی ہم لوگ کیٹرنگ کی طرف چلے گئے. اب گھر میں ذرا کم بنتی ہے. شروع میں ہمارے 2-3 سال تک ہمارے مسز نے کوشش کی, لیکن جب ماشاءاللہ سے دروازہ کھلا, ایک وہ جو بات اختر بھائی کی میں تائید کروں گا اور آپ کی بات بھی جو آپ لوگ کر چکے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوتا تھا, اس میں کوئی پہلے سے مدعو نہیں کرتے تھے کہ آپ جو ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر آئیے, تشریف لائیے, نظر چکیے اور جائیے. پورا دن یہی سلسلہ رہتا تھا. اس میں بس وہی ہر ایک کی جتھے الگ الگ چل رہے ہوتے تھے. نظر میں ہم ایک چیز بھول گئے ذوالفقار بھائی, میں بھی اور آپ, کہ ہم وہ ذکر اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے نارتھ امریکہ کے نوجوان اس کو اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ گلاب سے باقاعدہ نیچے بچھایا جاتا تھا پتیاں پوری, اور پتیاں بچھا کے جو میز پہ نظر دی جا رہی ہوتی تھی, یا جو نیچے زمین پہ دسترخوان لگتا تھا وہاں نظر دی جاتی تھی. تو وہاں گلاب کی پتیاں پورے میں بچھائی جاتی تھی. اگر نہیں تو وہ دو جو کنڈوں میں وہ پھول رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور ایک منظر ہوتا تھا خوبصورت تھا کہ بڑے سجا کے دسترخوان بھی سجا کے پیش کیا جاتا تھا. اب پھر چاندی کے برق کھیر کے پیالوں پہ لگے ہوئے, خوبصورتی ہر چیز میں. ہمارے یہاں نظر میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ خوبصورت, آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. تمام احترام اور ادب کے ساتھ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو. لیکن ہم مولا کی نظر کر رہے ہیں نا, مولا کی نظر کر رہے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع بھی ضروری ہے اور خوبصورتی بھی ضروری ہے. مولا بھی آئیں گے, مولا ہیں تو ہمیں صفائی ستھرائی خوبصورتی لانی ہے, سجانی ہے, اور خوشی کا موقع, خوشی کا ماحول پیدا کرنا ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہوتا تھا یہی. اور پھر اس دن ہم گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے. دوپہر میں جب ہوا تو باقی گھروں میں دوپہر میں, پھر وہ رات میں باقی گھروں میں, یا جو دوست آپس میں جو طے رہ گیا ہے جن کے یہاں نہیں گئے تو ان کے پھر رات میں جا کے. تو یہ 3 ٹائم کا کھانا کنڈے کی شکل میں. نیئر بھائی جی, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کی باتوں کو اتنے غور سے سن رہا ہوں اور پرانی یادوں میں کھویا ہوا ہوں کہ جو میں نے دیکھا, جو کیا. دیکھیے پہلے نظر تھی, پھر نیاز ہوئی, اب ماشاءاللہ لنگر ہو گیا ہے. بے شک بے شک بے شک. یعنی جس طریقے سے ہماری عزاداری کو عروج ملا ہے, اسی طریقے سے ہماری نیازوں کو بھی عروج ملا ہے. یعنی کہ پہلے تو صرف گھروں میں, محلوں میں 10, 15, 20 آدمی عزیز اقارب دوست احباب برابر کے آ گئے اور نظر چک لی. تو چونکہ جب اچھا اس زمانے میں ایک چیز اور بھی تھی کہ شوگر کے پیشنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, نہیں تھا بالکل بھی, کبھی شوگر کا پیشنٹ بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ سب دوا کے خوب میٹھی ٹکیاں کھاتے تھے. اچھا پھر ہمارے یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی ٹکیاں اچھی تھی, پھر وہاں باقاعدہ آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی کہ بھئی یہ فلاں کی ٹکیاں بڑی اچھی تھی, یا فلاں کی کھیر بڑی اچھی تھی, یا فلاں نے تو کباب و پراٹھے بھی رکھے ہوئے تھے, مجھے تو اس میں مزہ آیا. تو ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم اپنے نقی علی خان صاحب کو زحمت دیں گے بے شک بے شک اس کی, اور اس کے بعد پھر اختر بھائی کے پاس, اور پھر اختر بھائی جب تک سناتے رہیں گے اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر دیں گے.
جی ناظرین، امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہوں گے اور ہماری اس یادوں میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ آپ بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے ہمارے نیئر بھائی کی، ہمارے اختر جعفری بھائی کی، تو ساتھ میں نقی علی بھائی کا جو ہے نا، جو کلام نہ سنے اس سے پہلے انہوں نے بہت ہی عمدہ منقبت پیش کی۔ ماشاءاللہ، سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایسی منقبت ہوگی کہ جو ہمیں ہمارے دلوں میں عرصے تک محفوظ رہے گی۔ بے شک۔ جی نقی بھائی، جی نقی بھائی، جی بہت شکریہ ونس اگین ذوالفقار بھائی، آپ کا بہت ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارے نہیں، آپ کی محبت ہے کہ محفل سجائی آپ نے اور مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ واقعی وہ نیاز کی جو ایک وہ ہم لوگ بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے، ہماری والدہ بھی بہت آپ بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ مولا کے علاوہ اپنی یادیں شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی ہاں، ہماری والدہ جی بہت اہتمام سے ماشاءاللہ ساری رات وہ جاگتی تھیں اور اس کا اہتمام کرنا نیاز کے لیے، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ اس کنڈے کی جو نیاز ہوتی تھی، اکثر وہ مٹی کے بڑے بڑے کنڈے ہوتے تھے، اس میں نیاز رکھی جاتی تھی، حلوہ بننا اور چنے بنانے اور پوڑیاں بننی اور بہت ساری اور چیزیں، کھیر وغیرہ۔ تو ایک پورا ماحول جو تھا وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے نیبرز کے گھروں میں جا رہے ہیں، اور اس وقت کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوتی تھی کہ بھی گھر میں ہے وہ چلے جاتے تھے اس وقت کہ جی کسی نے انوائٹ کیا یا نہیں، کیونکہ یہ مولا کی نیاز ایسی ہوتی تھی۔ وہاں پہ میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ اب لنگر ہو گیا ہے، اب کوئی یہ نہیں پوچھتا یا کہتا کہ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا، تم کیوں آ گئے، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو جو بھی آ گیا، اور جو میزبان ہے وہ جناب سر جھکا کر ہاتھ ملا کر اس کو انوائٹ کرتا تھا کہ آئیے تشریف رکھیے، یہ کھائیے، نظر ہے۔ جی نقی بھائی، جی بس یہی ہے کہ جی ہم جتنے مولائی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارا ایک ریلیشن یہ ہے کہ ہم سب مولائی ہیں، ماشاءاللہ مولا سے منسلک ہیں سر۔ جی ہاں، اور یہی ہمارے لیے ایک سب سے بڑا ایک اعزاز بھی ہے اور زندگی میں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ پیش کرتا ہوں جی، ایک نئی چیز ہے یہ، تو ایک بار اگر درود پڑھے ابا یہ سوچنا ہی بس ہے، یہ سوچنا ہی بس ہے، کہاں کہاں جہاں جہاں ہے، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سوچنا ہی بس ہے، کہاں کہاں جہاں جہاں حقیقت وہاں مولا علی علی میرا آقا علی علی، دین محمدی کا سہارا علی علی
سبحان اللہ. یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں علی، بے شک جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد، ادھر صفات خدا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. ادھر ہے ذات محمد، ادھر صفات خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان. واہ واہ واہ. ہے علی 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 علی. بہت شکریہ نقی بھائی، بہت شکریہ نقی بھائی. اب میں جعفری صاحب کے پاس چلتا ہوں. جعفری صاحب، آپ کے پاس صرف 5 اور 7 منٹ ہیں. دیکھیے صاحب، بات سنیے. سب سے بڑی مذہبی ساری چیزوں کے باوجود یہ ہمارے ہاں جو نظر ہے، اس میں مساوات کا جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. کہیں نہیں ملتا. وہاں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بلکہ میزبان جو ہے وہ اس طریقے سے پذیرائی کرتا ہے آنے والوں کی جیسے اس کو ہم عصر ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ایک ہے، اور یہ باقاعدہ ہم لوگوں کی تربیت ملتی ہے اس چیز سے. بے شک بے شک. کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا نہیں. سکھر میں ہمارے ہاں بیچارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے پاس جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، ننگے پیر وہ آ گئے. مگر مجال ہے کہ کسی کے ماتھے پہ ذرا سی بھی شکن آئی ہو. ہاں تو ان کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طریقے سے پرخلوص طریقے سے تعلقات قائم ہوئے. اس میں نہ فرقہ تھا، نہ مذہب تھا، نہ وہاں کسی قسم کی اونچ نیچ تھی. تو وہ جو تعلقات قائم ہوئے تو سال بھر تک جو ہے وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ بھئی جعفری صاحب کے یہاں جانا ہے، مظاہر صاحب کے یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم لوگ منتظر رہتے تھے کہ بھئی آج فلاں صاحب نہیں آئے. ہمارے بڑی باقاعدگی سے ایک صاحب آتے تھے اور وہ فروٹ بیچتے تھے. اچھا، آپ کو چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دوں کہ میں کوئٹہ چلا گیا. تو کوئٹہ میں نے تقریباً 8 سال گزارے جلا وطنی میں، جس مجبوری میں گیا. اچھا. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے وہ کیا نام ہے اس کو پیسے، آدم کو پیسے دیے کہ نہیں دیے؟ میں نے کہا کس چیز کے پیسے؟ کہنے لگے وہ ہر جمعے کو فروٹ دے جاتا ہے. میں اس سے جمعے کو فروٹ لیتا تھا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار آدم تم نے پیسے نہیں مانگے. کہتے صاحب کائے کے پیسے مانگوں گا آپ سے؟ آپ کا نمک کھاتا ہوں ہر سال. تو آپ اندازہ لگائے کہ ایک ایسا آدمی بیچارہ. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو مولا کے صدقے میں جو ہمیں نصیب ہوا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنے بھی ڈشز بڑھتی جا رہی ہیں، یہ مولا کا کرم ہے. رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں دیکھیں، ہم جو تھے وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے. وہاں پہ ہم ٹہیاں کیا کرتے تھے، اپنی بساط کے مطابق کرتے تھے. یہاں آ کے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ ہمارے اس ساتھ کے تھے، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ وہ کھلاتے ہیں، بے دریغ کھلاتے ہیں. جی، یہ نیاز کی برکت ہے، اس نظر کی برکت ہے. بالکل ہمارے لوگوں کے رزق میں اضافے ہو گئے اور میل ملاپ میں، جیسے آپ نے فرمایا، اس میں محبت بڑی سر. اور یہاں ٹورنٹو میں آپ یقین کریں کہ ہم ایک فیملی کی طرح خاندان. ہاں، یہاں پہ کسی کی خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو قبرستان میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کون ہے. ہمیں بس اتنا پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک مومن کا انتقال ہو گیا، سب چلے آتے ہیں نماز پڑھنے. تو یہ چیز اور یہ محبتیں جو ہیں، یہ انہی نیازوں کا صدقہ ہے. اب کیونکہ وقت بالکل ہم اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، تو آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا نقطہ اور دیتا جاؤں. تو یہ کہ
جو لوگ منت کرتے ہیں نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اگلے سال میں کنڈوں کی نیاز کروں گا، تو گھروں میں کیا کہتے ہیں 4 4 5 5 6 6 جتنی منتیں پوری ہیں تو وہ اسی کے حساب سے آپ 14 کو تقسیم دے لیں. بے شک ہوتی تھی. اچھا اب نیاز جو ہے وہ بریانی پہ بھی نہیں ہو سکتی، شامی کباب پہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہوتی میٹھی ٹکیوں پہ یا پوری پر. تو وہ 14 ٹکیاں بنتی تھی. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کا تعلق بھی آگرے سے ہے کہ وہاں اتنی بڑی بڑی ٹکیاں بنتی ہیں، باقی جگہ تو چھوٹی ہو گئی. تو جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں نا وہ یہ تھا کہ میں جس محلے میں رہتا تھا تو وہاں پہ سب بیچارے خوب کرتے تھے، مگر ہوتا یہ تھا کہ مٹھائی کی جو نیاز ہیں ٹکیاں وہ دن ختم ہو جاتا تھا تو وہ نیاز بچی رہ جاتی تھی. تو اس پہلو پہ میں آ رہا ہوں، ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیا. تو اس کا طریقہ کار کیا نکالا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ نکالا تھا کہ جس کے گھر میں بھی نیاز بچ جاتی تھی وہ امام باڑہ مسجد میں آتا تھا اور مولوی صاحب سے کہتا تھا مولوی صاحب بچوں کو چھٹی دے دیں 1 گھنٹے کے لیے کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے نیاز کریں. تو ہم لوگ جو ہے نا 22 رجب کے بعد بے چین رہتے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری خالہ منگلو ہوتی تھی، ان کے یہاں کوئی 11-12 کنڈے ہوتے تھے. تو ہم نے کہا سب سے پہلے انویٹیشن خالہ منگلو کی آئے گی. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ 20-25-30 لڑکے ہوتے تھے، ان کو سامنے انہوں نے ٹکیاں رکھ دیتے تھے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہاضمہ بچوں کو کیسا ہوتا ہے. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو ہم اس پروگرام کے اختتام کرنے سے پہلے جناب اختر جعفری صاحب بہت شکریہ، بڑی آپ کی عنایت کہ آپ نے بلایا، اور جناب نقی علی خان صاحب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں قائم ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے کسی نئے موضوع پر آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. خدا حافظ اور فی امان اللہ. اے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے.